مختلف آستانوں سے تعلق رکھنے والے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اصلاح کرنے والے مشائخ عظام کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور امت کی وحدت کے لیے اپنی اپنی آراء سے مل بیٹھ کے اور اس کی تکمیل کے لیے ایک لائحہ عمل بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے آپ اس پہ جیسے تجاویز دیں گے گامزن ہوں گے انشاءاللہ تمام علماء مشائخ قدم سے قدم ملا کے اس قافلے کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش فرمائیں۔ میں اکابرین جماعت اسلامی اور بالخصوص امیر جماعت اسلامی حضرت سراج الحق صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ جو اس امت میں عرصہ دراز سے ایک خلا اور دوریاں موجود تھی مسالک کی بنیاد پہ، نظریات کی بنیاد پہ اور تصوف کے سلاسل کی بنیاد پہ، الحمدللہ جو انہوں نے یہ آسن قدم اٹھایا اور تمام سلاسل طریقت کے مشائخ عظام کو یہاں جمع فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کاوش میں جو کردار حضرت مخدوم خواجہ معین الدین محبوب صاحب نے ادا فرمایا اور جو آپ کی کاوشیں پورے ملک میں مشائخ کے ساتھ رابطہ، علماء کے ساتھ رابطہ اور جس طرح مشائخ کو متحرک کیا، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے زیادہ آپ علماء اور مشائخ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب آیا تو وہ دینی حلقوں کے اجتماع سے آیا ہے۔ ملکوں کی تاریخ پڑھ لیں، قوموں کی تاریخ پڑھ لیں، اور جس طرح امیر جماعت اسلامی نے ابھی اپنے خطاب میں فرمایا کہ آج جو پاکستان کے حالات اور اقوام عالم کے سامنے جو بالعموم اس پاکستانی قوم کی جو حالت ہے اور بالخصوص جو عالم اسلام کے متعلق ان کے نظریات ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ آج ہمارے دین کی بقا اور ہمارے ملک کی بقا اسی میں ہے کہ آج یہ دینی حلقے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر بقائے پاکستان کے لیے اور بقائے اسلام کے لیے عملی جدوجہد فرمائے۔ اور میری یہ گزارش ہے کہ وہ چیزیں جو مکاتب فکر میں مختلف جو ہمارے ملک میں ہیں مکاتب فکر، ان میں دوری کے سبب بنتی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو وقتی طور پہ ابھی دبانا چاہیے، اٹھانا نہیں چاہیے، اور جو تحفظات ہمارے مشائخ کو دینی جماعتوں سے، دینی حلقوں سے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان تحفظات کو دور کرنا بالعموم تمام دینی حلقوں کا اور بالخصوص جماعت اسلامی کی قیادت کا ان تحفظات کو دور کرنا، یہ پہلی ہماری جو چوائس ہے یہ اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اور دوسری، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ جو مکاتب فکر
یا جو مختلف نظریات کے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ آستانوں پہ، یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کہ کچھ ایسے آستانوں پہ جو خلاف دین اور خلاف شریعت امور ہوتے ہیں، اس کی نشاندہی فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے اکثریت ایسے مشائخ کی ہے کہ جو تصوف کے اسباب کے ساتھ ساتھ، یعنی جو سبق ہوتے ہیں ہمارے تصوف کے، ان اسباب کے ساتھ ساتھ شریعت کے اسباب بھی پڑے ہوئے ہیں، اور بخوبی یہ ہمارے مشائخ دین کو بھی سمجھتے ہیں، شریعت کو بھی سمجھتے ہیں، طریقت کو بھی سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جو ایسی چیزیں ہماری شریعت اور دین اور اسلام کے خلاف ہے، ہم گزارش کریں گے کہ آپ بھی اس کی اصلاح فرمائیں، اور بالخصوص ایسے جو نظریات پھیلائے گئے مختلف مکاتب فکر میں، جس طرح اس پہ کام ہوا تیزی سے پھیلانے میں، اب اس کو مٹانے میں بھی اسی تیزی سے کام ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو کافر کہہ اس پوزیشن تک پہنچے ہیں، اب اس پہ تھوڑا سا وقت لگے گا، اور میں یہ گزارش کروں گا جہاں ہمارے مشائخ کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، وہاں جو ایک نظریہ ہمیں یہ جناب امیر جماعت نے پیش کیا اور اس سے روشناس کرایا، حضرت آپ کو بھی اس پہ اب تھوڑی سی زیادہ تیزی لانی چاہیے، تاکہ اس معاملے پہ، کیوں ہم سمجھتے ہیں اگر پاکستان ہے تو ہمارے جھگڑے بھی ہیں، جب ہم غیر کے تسلط میں آ گئے تو پھر کون ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنے دے گا، اور یہ جو ہمارے نظریاتی یا فکری معاملات ہیں، تو اس پہ اب بہت تیزی سے، کیونکہ ہم نے حضرت خائی صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پہ بہت وقت ضائع کر دیا ہے، اب وقت بہت کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ہمارے دینی حلقوں کو ساتھ لے کے، اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر دینی حلقے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے اور ان کا نعرہ مستانہ اگر یہ پاکستان میں گونج اٹھا، تو وہ دن دور نہیں کہ جب یہاں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، اور یہ حقیقت ہے جیسے قبلہ سراج صاحب نے فرمایا کہ 80% لوگ نظام اسلام اور نظام مصطفیٰ کو چاہتے، مگر ہم ان کو کیسے نکلنا، تو اس کے لیے اپنی کوشش۔ جزاک اللہ۔ اس سے پہلے